اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا، اس وقت کو یاد کرو جب یہ بھاگے ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف۔ حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم کو سمجھاتے سمجھاتے اور عرصہ گزر گیا، منت سماجت کرتے بہت لمبا عرصہ گزر گیا، بہت زمانہ گزر گیا، حضرت یونس علیہ السلام یہ تشریف لانے کے اعتبار سے تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے 800 سال پہلے تشریف لائے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے تقریباً 800 سال پہلے تشریف لائے ہیں۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ قوم نہیں مان رہی اور قوم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہی، کفر و شرک کو نہیں چھوڑ رہی، تو انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں الٹیمیٹم دے دیا، وعدہ دے دیا، الارم دے دیا بھی 3 دن ہیں، 3 دن تک تمہیں مہلت ہے، اگر تم ان 3 دن کے اندر اندر مان گئے تو فابہا، ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ 1 دن گزر گیا، یہ لوگ نہ مانے اور اللہ کی طرف سے عذاب بھی نہ آیا۔ دوسرا دن گزر گیا، یہ لوگ پھر بھی نہ مانے، کفر و شرک کو نہ چھوڑا۔ تیسرا دن شروع ہوا، حضرت یونس علیہ السلام اس بنیاد پر کہ اب یہ لوگ نہیں مان رہے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، انہوں نے اس بستی کو، علاقے کو چھوڑ دیا، چھوڑ کر ہجرت کر گئے، دوسرے شہر میں دوسری طرف جانے لگے۔ دوسری طرف جانے لگے تو قوم نے دیکھا کہ یونس علیہ السلام تو چلے گئے، اور وہ یہ حالات سن چکے تھے، پڑھ چکے تھے، انبیاء جناب یونس علیہ السلام کی زبانی بھی انہوں نے سن لیا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے تو پہلے اللہ حکم دے دیتے ہیں اپنے نبی کو کہ یہ علاقہ چھوڑو، یہ علاقہ چھوڑو۔ تو انہوں نے کہا یونس علیہ السلام چلے گئے ہیں تو اب تو عذاب آیا ہی آیا۔ عذاب کے آثار نمودار ہونے لگے، تھوڑے ان کو محسوس ہونے لگے، اب تیسرا دن ہے، 3 دن ختم ہوئے، عذاب آ جائے گا، ہم تو نہیں بچیں گے، کیونکہ یہ تو سن چکے تھے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر بچتا کوئی نہیں ہے، اللہ کا عذاب چھوڑتا کسی کو نہیں ہے، سارے کے سارے رگڑے جاتے ہیں۔ تو وہ اب شروع ہوئے ایک ایک کو بلانا، ایک ایک کو کہنا آ جاؤ توبہ استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگے، اب آہو زاری کریں۔ انہوں نے آہوزاری شروع کر دی، رونا دھونا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یونس کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا کہ کسی قوم کو توبہ استغفار یا ان کا ایمان لانا نفع مند نہیں ہوا عذاب کو دیکھ کر، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کی۔ عذاب کے آثار نمودار ہو رہے تھے یا ہونے سے پہلے پہلے وہ لوگ روئے دھوئے، توبہ استغفار کی، اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ٹل گیا۔ ادھر یونس علیہ السلام وہ تو بستی چھوڑ چکے تھے، اب چلے گئے، ان کو یہ خبر بھی مل گئی کہ عذاب ٹل گیا ہے، عذاب نہیں آیا، وہ لوگ بھی توبہ استغفار کر کے ایمان لے آئے ہیں، اللہ سے گڑ گڑا رہے ہیں، آہوزاری کر رہے ہیں، لیکن اب عذاب چونکہ تیسرے دن بھی نہیں آیا تو 3 دن گزر گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام شرمندگی کی بنیاد پر اب میں اس قوم کے سامنے کیسے جاؤں، عذاب تو آیا نہیں، انہوں نے آگے ہی سفر شروع ہی رکھا، واپسی پلٹ کر نہیں تشریف لائے۔ اب یہ ان کا آگے کی طرف جانا جو ہے یہ ایک اجتہادی بنیاد پر تھا، اجتہادی بنیاد پر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، اذ ابق الی الفلک المشحون، اس وقت کو یاد کرو جب یہ بھاگے بھری ہوئی کشتی کی طرف۔ ابقا آبکن سے، جس کا معنی ہوتا ہے نوکر کا مالک کی اجازت کے بغیر بھاگنا، غلام کا اپنے سردار کے سے بھاگ نکلنا، اس کو کہتے ہیں ابق۔ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ ابق کا استعمال فرمایا۔ یاد رکھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت یونس علیہ السلام کے لیے بے صبری کا لفظ استعمال فرمایا کہ وہ بے صبری کی،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا، فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، آپ اپنے رب کے حکم پر صبر کیجئے، آپ اس مچھلی والے کی طرح بے صبر نہ بنیے۔ مچھلی والے سے مراد حضرت یونس علیہ السلام، ولا تکن کصاحب الحوت، آپ نہ ہوں اس مچھلی والے کی طرح۔ صبر کا ترغیب دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بے صبری کی طرف نسبت کی حضرت یونس علیہ السلام کی طرف۔ یاد رکھنا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا یہ نکلنا اجتہادی بنیاد پر تھا، اللہ کے حکم کی صراحتاً کوئی نافرمانی نہیں تھی، کوئی معصیت نہیں تھی، اللہ کے حکم کو توڑنا نہیں تھا۔ یاد رکھنا انبیاء علیہ السلام سے یہ ممکن ہی نہیں کہ انبیاء علیہ السلام اللہ کے حکم کو توڑیں، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں، ان سے معصیت اور گناہ صادر ہو، یہ ممکن ہی نہیں۔ امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری کے اندر صراحتاً لکھا ہے، فرمایا امتوں میں سے کسی امت کو یا امت کے افراد میں سے کسی ایک فرد کو انبیاء علیہ السلام کی طرف لغزش اور کوتاہی کی نسبت کرنا جائز نہیں۔ فرمایا اگر کوئی انسان انبیاء علیہ السلام میں سے کسی ایک پر من اعترض من الانبیاء فقد کفر، انبیاء علیہ السلام میں سے کسی ایک نبی پر بھی جس نے اعتراض کیا وہ کافر ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نسبت اور ان کا مرتبہ اور مقام چونکہ انبیاء علیہ السلام کا براہ راست اللہ سے ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نسبت، ان کی تربیت فرماتے ہیں۔ سورہ یوسف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ذکر فرمایا کہ ہم اپنے پیغمبروں کے گناہ کو قریب نہیں آنے دیتے، ان کی حفاظت خود ہم کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک بار خود ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے میرے پیغمبر جو کچھ آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اپنی قوم کو پہنچائیں۔ اگر آپ اس میں سے کسی ایک حکم کو بھی چھوڑیں گے آپ اپنے فریضہ منصبی سے نکل جائیں گے، فریضہ منصبی سے نکل جائیں گے۔ کسی پیغمبر اور رسول سے یہ امکان نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے، اللہ کی نافرمانی اور معصیت کرے، گناہ صادر ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ گناہ ہاں اگر کوئی پیغمبر اور رسول اپنی ہمت اور کوشش سے اگر کسی معصیت اور نافرمانی کا ارتکاب کر لیتا ہے تو وہ نبوت کے مرتبے اور مقام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کے اللہ تبارک و تعالیٰ خود تربیت فرماتے ہیں، خود ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ بعض لوگ انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کے الفاظ سے وہ یہ تصور کرنے لگ گئے کہ شاید انبیاء علیہ السلام گناہ کر بیٹھے اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا، جیسے سورہ یونس کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے، اللہ تیری ذات پاک ہے میں ظالمین میں سے ہوں۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ان سے تو گناہ ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر دیا۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ انہوں نے ظلم کیا، یہ گناہ کر بیٹھے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے جب وہ قبطی آدمی کو مکہ مارا اور اس کی جان نکل گئی، مر گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہنے لگے ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کر دیا۔ یاد رکھنا یہ انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں میں اس قسم کے الفاظ امت کو تعلیم دینے کے لیے ہیں کہ اللہ سے اس طرح دعا مانگیں، اس طرح گڑ گڑائیں، ورنہ انبیاء علیہ السلام سے معصیت کا ارتکاب نہیں ہے، گناہ کا صادر ہونا نہیں ہے، اللہ کے حکم کی صراحتاً خلاف ورزی نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام محفوظ ہیں، معصوم ہیں، معصوم عن الخطا، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور ایمان ہے۔ جس آدمی کا یہ عقیدہ اور ایمان نہیں ہے
وہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے، گویا ناجی فرقے میں سے پھر وہ نہیں ہے، اس کا انجام پھر جہنم ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق بخشے، خصوصاً حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق، شاعر اسلام کے متعلق اللہ میرا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ پختہ اور درست فرمائے۔ حضرت یونس علیہ السلام یہ جو اپنی بستی سے نکلے ہیں، دوسرے شہر اور بستی کی طرف جانے لگے ہیں، یہ ایک اجتہادی بنیاد پر تھا۔ اللہ نے حکم صراحتاً نہیں فرمایا تھا جس کی بنیاد پر ان کو کہیں، یہ تو اللہ کا حکم توڑ کر نکلے تھے۔ اذ ابقا، یہ گئے آگے، وہ چونکہ دریا اور سمندر کا کنارہ تھا، کشتیاں چل رہی تھیں، ایک کشتی میں لوگ سوار ہو چکے تھے، یہ بھی اس کشتی میں جا کر بیٹھ گئے۔ جا کر بیٹھے تو کشتی چل پڑی، عین دریا کے بیچ میں، یا سمندر تھا دریا تھا، اس دریا اور سمندر کے بیچ میں جب کشتی پہنچی تو طوفان آیا، کشتی ہچکولے کھانے لگی۔ تو اس وقت دو باتیں ہیں، ایک تو اس وقت کا یہ رواج تھا کہ جب کوئی اس طرح کی کوئی نافرمانی کرتا تو عذاب آ جاتا۔ وہ کہنے لگے کہ شاید ہم میں سے کوئی ایسا انسان ہے جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر بھاگ کر نکلا ہے، یا جس سے کوئی غلطی ہوئی ہے، یہ ایسا ہوا۔ یونس علیہ السلام نے خود فرمایا کہ نہیں، کوئی لگتا ہے کہ وہ اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آیا ہے، جس کی وجہ سے یہ کشتی بھنور میں پھنس گئی ہے، ہچکولے کھا رہی ہے، کہیں ڈوب نہ جائے، بھی اس کو باہر نکالیں۔ یا امام مفتی عاشق علی صاحب بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن انوار البیان کے اندر تفسیر انوار البیان میں لکھا ہے کہ نہیں، اصل میں کشتی کا وزن، سواریوں کا وزن بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی کو ہٹا دو، نکال دو، کشتی کا وزن برابر ہو جائے گا، ٹھیک چلے گی، کنارے تک پہنچ جائے گی۔ اب کس کو نکالیں؟ اس کے لیے انہوں نے کہا قرآن دادی کرتے ہیں۔ کس کو نکالیں؟ اس کے لیے بھی قرآن دادی کرنے لگے، ساری کشتی کی سواریوں کے نام لکھ کر انہوں نے قرآن دادی کی۔ اور اس وقت قرآن دادی کا طریقہ کار تیر ہوتے تھے، تیروں پہ نام لکھے گئے اور تیروں کو دریا میں پانی میں ڈالا جاتا تھا، اور جس کا نام کا تیر تیر جاتا وہ کہتے تھے بس یہ ہے، اس کا نام نکلا ہے، جو باقیوں کا ڈوب جاتا۔ ایک بار تیر ڈالے گئے، یونس علیہ السلام کا جس تیر پہ نام لکھا ہوا تھا وہ تیر تیر آیا۔ فساہم، قرآن کی آیت مبارکہ کا لفظ فساہم، سہم سے ہے، سہم اسی تیر کو کہتے ہیں۔ تیر کے ذریعے اس وقت یہ قرآن دادی ہوا کرتی تھی، یاد رکھنا۔ ہاں، فساہم قرآن دادی ہوئی تو حضرت یونس علیہ السلام کا ایک بار نام نکل آیا، تیر تیرنے لگا۔ پھر انہوں نے کہا یہ تو جلیل القدر نبی ہیں، بزرگ ہیں، باقی سب سے انہوں نے کرایہ لیا تھا، یونس علیہ السلام کو بغیر کرایہ کے کشتی میں بٹھایا، ان کی بزرگی کی بنیاد پر۔ پھر دوسری بار قرآن ڈالا گیا، پھر بھی یونس علیہ السلام کے نام والا تیر اوپر تیرنے لگا۔ پھر بھی لوگ مطمئن نہ ہوئے، نہیں ان کو کشتی سے نہیں ہٹاتے، کوئی اور نکلے، کوئی اور نکلے۔ اب تیسری بار ڈالا گیا، پھر بھی انہی کا نام نامی نکلا۔ حضرت یونس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا، اذ ابقا الی الفلک المشحون، اس وقت کو یاد کرو جب یہ بھاگے ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف، فساہما، پھر قرآن اندازی میں شریک ہوئے، فکانا من المدحضین، پس ہو گئے یہ مغلوب میں سے، یعنی بار بار انہی کا قرآن ہی مغلوبیت والا نکلنے لگا، باقی لوگ کامیاب ہونے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا اللہ نے یہی فرمایا، فساہما، پس یہ شریک ہوئے قرآن دادی میں، فکانا، پس ہو گئے یہ من المدحضین، مدحضین میں سے، مغلوب لوگوں میں سے ہو گئے۔ تو یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ جب بار بار میرا انعام نکل رہا ہے تو خود انہوں نے چھلانگ لگا لی۔ اگلی آیات مبارکہ میں اسی کا ذکر ہے، لیکن اتنی آیات مبارکہ میں
یا اتنی بات سے ایک بات سمجھنا ضروری ہے، کل کے درس میں انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے کہ قرآن اندازی کے ذریعے نہ کسی کا مجرم ہونا ثابت ہوتا ہے، نہ ہی قرآن اندازی کے ذریعے کسی کا کسی حصے کا حقدار ہونا ثابت ہوتا ہے۔ بھی دو آدمی اختلاف کر لیں، یہ چیز میری ہے، دوسرا کہ میری ہے، تو قرآن اندازی کرو۔ اب قرآن اندازی کے ذریعے کسی کا حقدار ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ یہ غلطی کس نے کی ہے جی قرآن اندازی کرو، جس کا نام نکلے گا اس کا قرآن انداز نہیں۔ قرآن اندازی کے ذریعے نہ ہی کسی کا مجرم ہونا ثابت ہوتا ہے، نہ ہی کسی کا حقدار ہونا ثابت ہوتا ہے۔ قرآن اندازی کے متعلق جو احکامات ہیں یا تفصیل ہے، انشاءاللہ اس کا ذکر کل کے درس میں ذکر کریں گے۔ جتنی بات کہی گئی ہے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ انبیاء علیہ السلام کے عصمت اور معصومیت کے متعلق اللہ مجھے اور آپ کو اپنا ایمان اور یقین درست رکھنے کی اور پختہ رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، معصوم تھے۔ انبیاء علیہ السلام سے صراحتاً کسی قسم کی کوئی غلطی اور گناہ صادر نہیں ہوا۔ اللہ مجھے اور آپ کو تعلیمات قرآنی اور تعلیمات نبی کے مطابق اپنے ایمان اور عمل کو بنانے کے اللہ توفیق بخشے۔